ہلالی صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ جو رشین پریزیڈنٹ ہیں وہ اب انڈیا کے دورے پہ آ رہے ہیں اور S-400 جو ہے اس کی ڈیلیوری تو ہو رہی ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ S-500 جو وہ ان کا ڈیفنس سسٹم ہے اس کے لیے بھی بات ہوگی، اور بھی بہت کچھ، وہ جو تقریباً 7.5 لاکھ رائفلز کی مینوفیکچرنگ کا پلانٹ لگانے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات مینٹین کرتے ہوئے رکھتے ہوئے انڈیا جو ہے وہ اب رشیا اور ان کے بیچ میں بھی آپس میں کچھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم سی پیک کے حوالے سے چائنا کے ساتھ بھی ہماری دوریاں آ رہی ہیں، بڑی کنفلکٹنگ قسم کی رپورٹس ہیں، ان کی فورن جو ان کی فورن آفس کی ویب سائٹ ہے اس پر جو سوال و جواب آتے ہیں، رفتار بھی یہاں پر تھمی ہوئی ہے۔ بالکل افغانستان پر بھی ہم امریکہ کو ٹو کر رہے ہیں، اور ابھی چودھری سرور صاحب کا میں نے کلپ سنایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ IMF نے ہم سے سب کچھ یعنی لکھوا لیا ہے اور صرف $2 بلین کا قرضہ دینا ہے انہوں نے 3 سال، یعنی $6 بلین ٹوٹل ہے۔ تو یہ کہاں ہم کھڑے ہیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں ظفر ہلالی صاحب؟ آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟ ویسے سمیع صاحب، اکانومی کی جو آپ نے باتیں کی تو میرے خیال میں یہ آپ کو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ IMF کے پروگرام کے جانے کے پہلے یہ سب کنڈیشنز جو تھیں ان پہ نیگوشیشنز ہوئی تھی، اور خاص طور انڈیپینڈنس آف دا اسٹیٹ بینک۔ اس لیے IMF کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کو کرنا ہے، اور اگر آپ نہ کریں اور پھر آپ اور قرض کے بینکوں سے لے لیں، خاص طور اسٹیٹ بینک، اور کرنسی چھاپنے لگ جائیں، تو ہمارا جو انویسٹمنٹ آپ میں ہے وہ آپ واپس نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا اگر ہمارے سے آپ قرض چاہتے ہیں تو ہمارے کچھ کنڈیشنز ہیں، اس پہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ اس پہ آپ مانیں گے۔ تو یہ پہلی باتیں تھیں، اور اس سے ہم نے مان گئے تھے۔ یہ بات اس وقت ہم نے کرنا تھا، not now۔ اب تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جو بھی وہ کنڈیشنالٹیز ہمارے پہ انہوں نے لاگو کیا ہے، ہم ادھر ادھر سے جا کے یہ کر کے وہ کر کے پیسے جو ان کی طرف آنا تھا، جو آسٹیریٹی پلان میں ہونا تھا، وہ ہم مزے سے خرچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک بینک کو آپ ٹوٹلی اور کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ نہ کریں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں پہلے پتا تھا، اینڈ وی شوڈ اگریڈ۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ IMF کنڈیشنالٹیز پہ دیکھیں 13, 14, 16 دفعے ہم ادھر گئے ہیں۔ کیا آپ سمیع صاحب ہمیں نہیں پتا ان لوگوں کے کیا کنڈیشنز ہیں؟ ایبسولوٹلی ہمیں پتا ہے۔ اس وقت ہوا یہ ہے کہ عموماً اگر امریکہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپس ٹھیک ہوتے تو عموماً یہ کنڈیشنز کو ریلیکس کیا جاتا، مگر اس لیے کہ ہمارے ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ خراب ہیں اور ان کو ادھر سے شاید سگنل مل گیا ہے نو ریلیکسیشن اور ہر چیز پہ اسٹرکٹ ایڈیئرنس، تو میرے خیال میں یہ اس وقت اٹ از بگننگ ٹو پنچ، اور یہ ہمیں فرق پڑ رہا ہے اس سے۔ اچھا، تو یہ آپ کا جو اکانومی کے بارے میں آپ نے جو بات کی ہے، یس بالکل یہ مناسب نہیں لگتا ہے کہ ایک بینک کے ہیڈ کو کوئی he has no accountability. It's called the State Bank of Pakistan, but the control is with the IMF. تو یہ پاکستان کیا، یہ بینک آف IMF ہے جو IMF کے لیے کر رہا ہے، بالکل صحیح۔ مگر یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب پہلے ڈسکس ہوتے ہیں، لیٹر آف انٹینٹ، لیٹر آف اگریمنٹ ایک سائن ہوتا ہے، اور یہ سب ہم نے کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ ہماری حکومتوں کو یہ عادت ہے کہ شروع میں یہ ہر چیز مان لیتے ہیں، اور پھر بعد میں جیسے آپ نے بیان فرمایا کئی یہاں پر ڈومیسٹک بھی معاہدے انہوں نے کیے، پھر ان سے پھرے، اور جن لوگوں اور خود اپنے وعدے توڑے اور دوسروں پر الزام لگاتے رہے کہ وہ دہشت گرد ہیں۔ یہ تو وتیرہ ہے ہماری حکومتوں کا، یہ میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت چاہے اس کی جو بھی کاسٹ ہو، اگر آپ IMF کو اپنا بینک دے دیتے ہیں، جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اب جواب دہ ہو IMF کو، تو یہ پروپوزیشن تو پاکستانیوں کو قابل قبول نہیں ہے۔
بھلے اس کی جو بھی پرائس ہو. نہیں تو تھوڑا سا میرے خیال میں پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے. آپ بالکل نکل سکتے ہیں اس پروگرام سے, آپ کہہ دیں آئی ایم ایف کو کہ وی ڈونٹ وانٹ, ہم نہیں چاہتے باقی 2-3 بلین جو رہ گئے ہیں, مگر آپ کو اس کے بعد کوئی پیسے لون نہیں دے گا, اے ڈی بی نہیں دے گی, ورلڈ بینک نہیں دے گا, اور ادارے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو محمد بن سلمان جو ہے اس نے بھی ایک شرط لگائی ہے کہ اگر آپ نے وہ چیز نہیں کیا جو ہم چاہتے ہیں تو یہ جو 4 بلین ہم نے جو بھی آپ کو دیا ہے within 72 hours اس کو آپ نے واپس کرنے ہیں, وہ بھی شروع ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی سٹیپ لے کے جوش اور غصے میں وی شوڈ تھنک کہ اس کا کیا ریمیفیکیشنز ہوگا. بہت سیریس ریمیفیکیشنز ہوں گے. کچھ ملک جو ہیں وہ کہیں گے کہ اگر آئی ایم ایف کا مانیٹرنگ ان کی اکانومی میں نہیں ہو رہا ہے تو ہم ان کو کبھی نہیں پیسے دیں گے, ہم ان کو کوئی بات نہیں مانتے, ہمیں کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا ان پہ. سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل جب آپ ایسی قدم لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو پھر میرا سوال آپ سے یہ ہے, دے دیں اسٹیٹ بینک ان کو, آئی ایم ایف کو, پھر اس کے بعد کیا ہوگا, اس کی جو ریمیفیکیشنز ہیں وہ کیا ہوں گی؟ دیکھیے, اگر آپ جب کہتے ہیں دے دے اسٹیٹ بینک ان کو, اگر آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے, حفیظ شیخ نے جا کے ایک لیٹر سائن کیا ہے جو وہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ آپ ٹیکسز اور لونز ان کے فریم ورک کے باہر آپ نہیں لیں گے, یہ آپ نے وعدہ کیا ہے ان کو. اور پھر آپ نے بیٹھ کے 1 مہینے کے لیے ان کے ساتھ نیگوشیشنز کی ہے کہ کیا ہے وہ فریم ورک, کتنا ہے وہ لونز, کتنی فلیکسیبلٹی ہے, اور بار بار وہ ان کی مانیٹرنگ ٹیم آ کے آپ کو کہتی ہے یہ کنڈیشنلٹی تھی جو آپ نے وائلیٹ کیا, کیوں کیا, ایکسپلین کرو. آپ کرتے ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں آپ کا ایکسپلینیشن مناسب ہے تو وہ آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, مگر ادھر اب ٹائٹن کرو. سمیع صاحب, آپ جب ایک دفعے قرض لیتے ہیں اور کنڈیشنالٹیز ان کے ایکسیپٹ کرتے ہیں تو بعد میں بیٹھ کے کہنا کہ یہ غلط ہے, یہ انفیئر ہے, یا ہماری سوورینٹی جا رہی ہے, دس از آئی ایم افریڈ کہ اس وقت آپ نے سرنڈر کیا تھا. انہوں نے بھی بعد میں ہلالی صاحب تھوڑا سا ابھی دیکھیں نا, پھر بات تو سب کی ہوگی نا. انہوں نے بھی تو پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا, ہم نے 70,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے, ان کی جنگ ہم نے لڑی ان کا ساتھی بن کے, اور انہوں نے $150 بلین کا ہمیں نقصان پہنچایا, اور پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ کتنے وعدے کیے. اور پھر دوسری ایک اور بات, امریکہ کی کانگریس جب ان کے اپنے قرض بڑھ جاتے ہیں تو نوٹ چھاپنے کے لیے وہ وہی اصول جو پاکستان پر لگاتے ہیں اپنے ملک کے لیے اس کو ریلیکس کر دیتے ہیں. لیجسلیٹر ان کا وہ یو ایس کانگریس ووٹ کر دیتی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, آپ اور اس کی جو ریشو ہے اس کو بڑھا لیں قرض کی نوٹ چھاپ کے. لیکن جب ہماری بات آتی ہے تو پھر تو وہ ہمیں سناتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ تو یہ وائلیشن کر رہے ہیں. اگر آج ہم نے ان کے ساتھ ہم اس پر اوکے کر دیتے ہیں, اسٹیٹ بینک ان کے حوالے کرتے ہیں, تو پھر کل وہ آ کے ہمارا نیوکلیر پروگرام بھی لے جائیں گے کہ اب تم پر تو اتنا قرضہ ہو گیا, تو پھر یہ ملک جو ہے سارے کا سارا ان کو ویسے ہی ان کی سٹیٹ بنا دینا چاہیے, گروی رکھ دیتے ہیں ہم انہیں. یہ اصول جو ہیں یہ وہ جھوٹا وعدہ کرتے ہیں, اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں کشمیر پر, کوئی کشمیر کی بات نہیں کرتا, وہاں پر جو گولی لگتی ہے کسی کو اس کو وہ مظلوم نہیں سمجھتے, ان کو وہ دہشت گرد سمجھتے ہیں جو دہشت گردی کا شکار ہیں, وہ ڈبل سٹینڈرڈز والے لوگ. اور ہم ایک جو کسی نے حفیظ شیخ نے لکھ کے دے دیا ایک ٹکڑا, ہم اسی کو سینے سے لگائے رکھیں اور کہیں کہ ہاں جی ہماری تو کمٹمنٹ ہے. ان کی کمٹمنٹس کہاں ہیں؟ پوری دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں. عراق پر انہوں نے بامبنگ کی جھوٹ بول کر, فلسطین کے اوپر وہ زیادتی کرتے ہیں. وہ کہاں کے سچے لوگ ہیں؟ وہ تو دنیا کے سب سے بڑے منافق ہیں ظفر ہلالی صاحب. ہاں نہیں, آپ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک پورا جنگ جس میں 1 ملین لوگ مرے گئے اور پتہ نہیں کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں, وہ عراق کا جنگ ایک جھوٹ پہ, اس کا بنیاد تو ایک جھوٹ تھا کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن عراق کے پاس تھے, جب ان کو پتہ تھا نہیں تھا, مگر پاول نے آ کے UN کے سامنے جھوٹ بولا اور اس بہانے پہ جنگ ہوا. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں. مگر آپ دیکھیے, پھر میں آپ کو ریفر کرتا ہوں اونلی نہیں
اور سعودی عربیہ ہمارا دوست نہیں ہے، مگر ایک دوست ملک کہتا ہے کہ یہ پیسے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں 3-4 ملین، نہ صرف آپ 72 گھنٹے میں واپس کریں گے جب ہم مانگیں گے، مگر اگر آپ نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جدھر بھی پاکستان کی پراپرٹی ہو دنیا میں، وہ پراپرٹی آپ اگری کرتے کہ ہم ضبط کر کے we set it off against the debt۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایسا کبھی ایسی چیز ہم نے فوراً اگری کر لیا ہے؟ یہ تو ایک خوش قسمت ہے کہ انہوں نے چھاپ دیا اس کی کنڈیشنالٹیز، سعودیز نے چھاپا، ہم نے نہیں کیا۔ اور جب سعودیز نے چھاپا تو آپ اور میں چونک گئے، ہم نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو، ہم نے کبھی عمر میں ڈیفالٹ نہیں کیا ہے، مگر اب آپ ایسی چیز چھاپ رہے ہیں جیسے ہم جو ہیں قرض لیتے ہیں اور پھر کبھی نہیں دیتے واپس۔ یہ تو ہوا ہی نہیں ہے تاریخ میں اب تک، تو یہ کیوں چھپ رہا ہے، یہ کیوں ایسی چیزیں ہو رہے ہیں؟ تو پھر ہلالی صاحب یہ دیکھیے تو صحیح، ہلالی صاحب اگر آپ، میں معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کو ٹوک رہا ہوں، آپ کو کاٹ رہا ہوں، کہیں ایسے حکمرانوں کو ہم، یہ لوگ کون ہے اب، یہ حفیظ شیخ، ہمارا کیا تعلق اس سے؟ جیسے باقر رضا وہاں سے آیا، IMF نے بھیجا، ویسا ہی حفیظ شیخ وہاں سے آیا اور اب کام ختم ہو گیا تو واپس چلا گیا۔ تو یہ سب پاکستان کو لوٹنے کھسوٹنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ جو پاکستان کے بڑے ہمدرد بنے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کو برباد کرنے میں فیسیلیٹیٹر ہیں پھر تو یہ تو جناب ہلالی صاحب۔ دیکھیے ایک لحاظ سے جب آپ کہہ رہے ہیں میں انڈرسٹینڈ، مگر دیکھیے میرے خیال میں اس پہ تھوڑی سی آپ زیادتی کریں۔ وہ آ کے کہتا ہے میں گیا واشنگٹن، میں بیٹھا 1 مہینہ میں ان سے بات کیا، دیز آر دا بیسٹ ٹرمز، اس سے بہتر میں کچھ نہیں کیا، اب آپ مجھے حکم کریں۔ تو نیشنل ایگزیکٹو کاؤنسل کی میٹنگ ہوتی ہے، کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے اوکے۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ حفیظ شیخ گیا، شام میں گیا، صبح سائن کر کے واپس آ گیا، کہا یہ لو یہ ہے شرطیں جو میں نے مانے۔ یہ شرط تو گورنمنٹ آف پاکستان نے مانا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کو بھی آپ سمجھے، ان کو بھی شریک کریں اس میں۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ ایک آدمی پہ پورا یہ بلیم کر سکتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے بھائی میں تو اتنا ہی کر سکا۔ جیسے لوگ ہمیں جوک یہ ہے کہ جب اسد عمر فائنانس منسٹر تھا تو IMF نے پوچھا کہ پاکستان ادھر ہماری بات سنو، تم ہمارے سے قرضہ لے رہے کہ ہم نے تمہارے سے قرضہ پوچھا ہے؟ لگتا ہے ایسا ہے کہ تم ہمیں قرضہ دے رہے ہو، جس قسم کی باتیں یہ کر رہا ہے ان سو مینی ورڈز، اس کو ہٹاؤ۔ جو چلو وہ چلے گیا۔ پھر جب شفیع شیخ آیا وہ تو ادر ایکسٹریم چلے گیا، وہ تو جو وہ کہہ رہے تھے بقول ہمارا، اچھا میں یہاں پہ روکوں گا آپ کو، وہ ماننے لگا۔ اور جب شوکت طریق صاحب آئے ایسا لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔